السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 24 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن بدھ کے روز یورپ کے 4 روزہ دورے پر برسلز پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج جمعرات کو نیٹو اور یورپی اتحادیوں سے ملاقات کے علاوہ نیٹو کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نیٹو مذاکرات کے علاوہ جمعرات ہی کو G7 کے رہنماؤں اور یورپی کونسل سے بھی ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے منگل کے روز بتایا تھا کہ صدر اتحادیوں سے مل کر روس کے خلاف مزید پابندیاں لگائیں گے اور موجودہ تعزیرات کے نفاذ کو ٹھوس بنانے کے لیے درکار عملی اقدامات کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میٹنگ سے پہلے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے۔ انگریزی میں دیے گئے پیغام میں نیٹو کے اراکین سے یوکرین کی افواج کے لیے ہتھیاروں سمیت مؤثر اور لامحدود حمایت کے لیے کہا گیا تھا۔ زیلنسکی نے دنیا بھر کے لوگوں سے روسی حملے کے خلاف عوامی احتجاج کی بھی اپیل کی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے روس کو یوکرین میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ آج میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر امریکی حکومت کا اندازہ ہے کہ روس کی افواج نے یوکرین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ بلنکن نے کہا کہ ہم نے اندھا دھند حملوں کی متعدد مصدقہ رپورٹیں دیکھی ہیں جن میں جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ماریا پول اور دیگر علاقوں میں جاری حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ امریکی حکومت جنگی جرائم کی رپورٹس کا سراغ لگانا جاری رکھے گی اور جو معلومات ہم جمع کرتے ہیں وہ اتحادیوں، شراکت داروں اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے ساتھ مناسب انداز میں شیئر کریں گے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ وہ صحت اور ایمرجنسی کا ساز و سامان، فائر انجنوں اور ریسکیو کی گاڑیوں کے ساتھ رومانیہ اور یوکرین کے بارڈر پر بھیج رہا ہے تاکہ انہیں یوکرین میں ایمرجنسی کی خدمات کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ اقدامات ایسے موقع پر اٹھائے جا رہے ہیں جب یوکرین میں لڑائی جاری ہے اور بدھ کے روز کیف پر بھی شیلنگ کی جاتی رہی۔ چرنییف کے شہر میں روسی افواج نے ایک ایسا پل توڑ دیا ہے جسے شہری آبادی کو شہر سے نکالنے اور امدادی سامان شہر میں پہنچانے کے کام میں لایا جا رہا تھا۔ اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب تک 36 لاکھ کے قریب افراد نے یوکرین چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اندرون ملک 65 لاکھ کے قریب شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اسلام آباد اور کابل کا دورہ مکمل کر کے نئی دہلی کے دورے پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ نیپال جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وانگ یی اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کریں گے۔ جون سن 2020 میں LAC پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان زبردست لڑائی اور کشیدگی کے بعد چین کی جانب سے یہ پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔ اسی دوران چینی وزیر خارجہ کے اسلام آباد میں منعقدہ OIC کے اجلاس میں جموں و کشمیر سے متعلق دیے گئے بیانات پر بھارت نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ بہت سے تضادات کے باوجود اس دورے کی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی امید کم ہے کہ اس کے بعد بھارت اور چین کے رشتے معمول پر آ جائیں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی جمعرات کو کابل پہنچے، جہاں انہوں نے طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے ٹوئیٹر پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے سیاسی اور اقتصادی امور کے علاوہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں افغانستان کے کردار اور دیگر باہمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ سال اگست میں طالبان کی طرف سے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد
چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا افغانستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ چین مارچ کے آخر میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کی اپنے ملک میں میزبانی کرنا چاہتا ہے۔ طالبان کی جانب سے لڑکیوں کے اسکول پر پابندی پر رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ اسکول واپسی کو مسترد کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی طرف سے یہ فیصلہ اگر فوری طور پر واپس نہ لیا گیا تو اس سے افغان عوام ملک کی اقتصادی ترقی کے امکان ہے۔ بڑے بہادر طالبان جنگجو قائم مقام وزیر بننے کے بعد اپنی بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیج رہے ہیں یا لڑکیوں کے لیے نجی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، جو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی نصف افغان آبادی کے مستقبل کو مزید تاخیر کا شکار کرنے کے فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان کی آج کی بریفنگ میں کہا گیا کہ تعلیم سے انکار نہ صرف خواتین اور لڑکیوں کے تعلیم کے مساوی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے، بلکہ یہ افغان خواتین اور لڑکیوں کی زبردست شراکت کے پیش نظر ملک کے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے افغانستان میں ثانوی تعلیم میں لڑکیوں کی شرکت پر پابندی کے تسلسل کے حوالے سے پریس ریلیز جاری کی ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر بحث اور رائے شماری کے موقع پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بڑے عوامی جلسوں کا انعقاد بھی کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پارٹی سے وفاداری تبدیل کرنے والے ارکان پارلیمنٹ کی نااہلی سے متعلق آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت شروع ہو گئی ہے۔ اس کیس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے جوابات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے ہیں۔ یہ ریفرنس حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آرٹیکل 63A کی تشریح اور نااہلی کی مدت کے تعین کے لیے دائر کیا گیا تھا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں سے جواب مانگا گیا تھا۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے بدھ مت کے بھکشوؤں پر مشتمل ایک 18 رکنی وفد نے پاکستان کا ایک ہفتے کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وفد میں مشرق بعید کے ممالک ملائیشیا اور انڈونیشیا کے علاوہ چین، سری لنکا اور امریکہ کے بھکشو شامل تھے۔ وفد نے پشاور کے تاریخی عجائب گھر کے علاوہ مردان کے تخت بھائی، ہری پور کے جولیا اور سوات کے کئی ایک گندھارا تہذیب کے مراکز کے مفصل دورے کیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بدھ مت کے لگ بھگ 2000 جبکہ گندھارا تہذیب کے 30,000 کے لگ بھگ مراکز کی نشاندہی ہوئی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے تعاون سے ثقافتی ورثہ قرار دے دیے گئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی منگل سے جاری 4 روزہ کانفرنس کے دوران علاقے میں ریئل اسٹیٹ اور بعض دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں، جسے حکومت نے خلیجی ممالک کا سرمایہ کاری اجلاس قرار دیا ہے، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ہانگ کانگ کے 30 سے زائد سرمایہ کار اور تجارتی اداروں کے نمائندے شرکت کر رہے ہیں۔ تاہم بعض سیاسی حلقے اور عوامی حلقے حکومت کی بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کی جانے والی کوششوں کو شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خارجہ میڈیلین آلبرائٹ کینسر کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ صدر بل کلنٹن نے 1996 میں آلبرائٹ کو امریکہ کی اعلیٰ سفارتکار کے طور پر منتخب کیا تھا، اور انہوں نے کلنٹن انتظامیہ کے آخری 4 سالوں میں اس حیثیت میں فرائض انجام دیے تھے۔ اس وقت وہ امریکی حکومت کی تاریخ میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز پہلی خاتون تھیں۔ صدر باراک اوباما نے سن 2012 میں آلبرائٹ کو میڈل آف فریڈم سے نوازا، جو ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے۔ سابق صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی تمام امریکیوں کے لیے ایک مثال تھی۔ میڈیلین آلبرائٹ نے مارچ سن 2000 میں سابق امریکی صدر بل کلنٹن کے ساتھ پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا،
جہاں انہوں نے صدر محمد رفیق تارڑ اور جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی تھی۔ شمالی کوریا نے جمعرات کو ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچ کیا۔ امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سن 2017 کے بعد پیونگ یانگ کا یہ پہلا طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل تجربہ ہے۔ اس لانچ سے جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ صرف 2 گھنٹے بعد جنوبی کوریا نے اپنے 5 میزائل داغے اور جسے اس نے فوری رد عمل اور سزا دینے کی صلاحیت اور آمادگی کا مظاہرہ کہا۔ جاپان کی وزارت دفاع نے بتایا کہ میزائل 70 منٹ تک فضا میں رہنے کے بعد جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں اتر گیا۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے برسلز سے بات کرتے ہوئے اس اقدام کو ایک اشتعال انگیز کارروائی قرار دیا جسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ ایک صدارتی بیان کے مطابق جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے لانچ کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تجربات پر شمالی کوریا کی خود ساختہ پابندی کی یہ خلاف ورزی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں اس لانچ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا جو بلا ضرورت تناؤ اور خطے میں سلامتی کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کے خطرات کو بڑھاتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں مزید کہا گیا کہ سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن پیونگ یانگ کو فوری طور پر عدم استحکام کے اقدامات کو روکنا چاہیے۔ شمالی کوریا نے اس تجربے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ وہ عام طور پر سرکاری میڈیا میں اگلی صبح تک اپنی میزائل سرگرمیوں کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ کینیڈا 1 اپریل سے ملک میں داخل ہونے والوں کے لیے کووڈ کی لازمی ٹیسٹنگ کو ختم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے کریگ میکلو کی رپورٹ کے مطابق اس اعلان کو کینیڈا اور امریکہ میں امید اور مختلف توقعات کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1 اپریل سے زمینی، سمندری یا فضائی راستے سے کینیڈا آنے کے خواہش مند افراد کے لیے پیشگی اسکریننگ کی مزید ضرورت نہیں ہوگی۔ کچھ مسافروں کو اب بھی داخلے کے مقامات پر جانچ کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ امریکی دواساز کمپنی ماڈرنا نے بدھ کے روز کہا کہ اس کے حالیہ جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ اس کی کووڈ ویکسین بہت چھوٹے بچوں کے لیے محفوظ اور مؤثر ہے، اور کمپنی امریکی اور بین الاقوامی ڈرگ ریگولیٹرز کو اس کی منظوری کے لیے درخواست دے رہی ہے۔ فائزر ویکسین کے 2 سے 4 سال کے بچوں کے لیے ابتدائی آزمائش میں بالغوں کے مقابلے میں کمزور مدافعتی رد عمل ظاہر ہوا ہے، جس کی وجہ سے آزمائش کو تیسری خوراک کی جانچ تک بڑھانا پڑا۔ نتائج اپریل میں متوقع ہیں۔ اور اب آپ کے لیے ایک اطلاع۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ اردو VOA.com تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VOA کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔